اللہ میرے آقا، انداز فقیرا، کملی میں جھلکتی ہے ایک شوقت شاہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من صلی فی یوم ولیلۃ سنتی رکعۃ بنی لہ بیت فی الجنہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیزان گرامی، ابھی میں نے آپ کے سامنے 18ویں پارے کی سورہ مؤمنون کی ابتدائی 2 آیتیں پڑھی۔ پوری قرآن میں 114 صورتیں ہیں۔ قرآن میں 114 صورتیں ہیں، اور 114 صورتوں کے 540 رکوع ہیں۔ قرآن میں جو صورتیں ہیں 114، ان میں سے 2 صورتیں ایسی ہیں جس کا نام ایمان کے نام سے ہے۔ ایک سورت نمبر 23 جو 18واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، اس کا نام ہے سورہ مؤمنون۔ ہم بھی آپس میں ایمان والوں کو مومن کہتے ہیں۔ اور ایک ہے سورت نمبر 40 جو 24ویں پارے میں ہے، سورہ مؤمن۔ ایک ہے مؤمن اور ایک ہے مؤمنون، اور ان دونوں کا مادہ ہے ایمان، امن۔ یہ 2 صورتیں ہیں، ایک 24ویں پارے کی ہے اور ایک 18ویں پارے کی ہے۔ 18ویں پارے کی جو صورت ہے اس کا نام ہے مؤمنون۔ جیسے مسلمون ہے ویسے مؤمنون ہے، ایمان والے۔ اس صورت کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ایمان والوں کا ذکر کیا جو ایمان لانے کے بعد ایسے کام کرتے ہیں جن کاموں کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آخرت میں کامیابی سے ہمکنار کریں گے۔ وہ پوری صفات کا ذکر ہے اس صورت میں، اس لیے اس صورت کا نام ہی ہے سورہ مؤمنون۔ قد افلح المؤمنون، وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے، مراد کو پہنچ گئے۔ کون کون؟
اس کے بعد وہ کام گنوائے، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، وہ پوری عادتیں اور کام گنوائے، جو ایمان والا یہ کام کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ خوشخبری سنا رہے کہ وہ ایمان والا کامیاب ہو جائے گا۔ اور یہ گارنٹی عام آدمی کی طرف سے نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جس کو اللہ کامیاب بتا دے اس کو کوئی ناکام نہیں کر سکتا۔ کون سا وہ کام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ایمان والے کا وہ کام بتلایا کہ جس کام کے کرنے سے ایمان والا کامیاب ہو جاتا؟ تو یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے، عقیدہ توحید کے بعد، یعنی اللہ ایک ہے، یہ ایمان رکھنے کے بعد سب سے اہم کام ہے وہ ہے نماز۔ سب سے اہم کام، آدمی ایمان میں داخل ہو گیا تو سب سے پہلے اس جس بات کا اہتمام کرے گا اور جس کام کو شروع کرے گا وہ ہے نماز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کو قرآن میں ایک جگہ 2 جگہ نہیں، تقریباً 62 جگہوں سے زیادہ، 62 جگہوں سے زیادہ جگہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا، جس میں یہ بات بتائی گئی ایمان اور نماز یہ ساتھ ساتھ میں چلیں گے۔ اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، اور حضرت شیخ نے بھی فضائل اعمال میں اس حدیث کو نقل کیا کہ اسلام اور ایمان میں نماز کی اہمیت ایسی ہے جیسے جسم کے اندر سر کی اہمیت ہے۔ سر ہے تو آدمی ہے، ہاتھ کٹ گیا آدمی ہے، پیر کٹ گیا آدمی ہے، پیٹ چیر دیا گیا تو بھی آدمی ہے، کان کٹ گیا تو بھی آدمی ہے، اگر منڈی کٹ گیا تو اس کے ہاتھ پیر سب کچھ سلامت ہے تو بھی آدمی نہیں ہے، وہ مردہ ہے اور لاشا ہے۔ تو فرمایا کہ ایمان کے اندر اگر نماز ہے ایمان والے کی زندگی میں تو سمجھ جاؤ کہ اس کے پاس ایمان ہے، اور اگر نماز نہیں ہے تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایسا ہے جیسے کہ بے سر کا دھڑ، بے سر کے دھڑ جیسا۔ آج کل جن چیزوں کی طرف سے ہماری غفلت ہو رہی ہے، مصروفیت کی کثرت، مشاغل کی زیادتی، کام کا اور بٹن، یہ اتنا زیادہ ہو گیا لوگوں کے اوپر کہ جس کی وجہ سے نمازوں کے معاملے میں بہت زیادہ لاپرواہی برتی جا رہی ہے، بے توجہی ہو رہی ہے، اور اس کی طرف رغبت دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے۔ اور جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ان کے اندر بھی سستی، کاہلی نماز کی ادائیگی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بتلایا، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی بے توجہی کے ساتھ، بڑی بے توجہی کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ جیسا ان کو اتنا بھی فرق نہیں ہے کہ نماز کے لیے اہتمام کرنا چاہیے، رف انداز میں کیا جانے والے عمل کا نام نماز نہیں ہے۔ دھڑ 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 آئے، دھڑ 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 گھسے، دھڑ 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 جس آپ سجدے مارے نکل گئے، اس کا نام نماز نہیں ہے۔ نماز کسی اور چیز کا نام ہے۔
اللہ تبارک تعالیٰ نے شکایت کی، یراؤن الناس، نماز پڑھتے بھی ہیں تو اس میں دکھاوا زیادہ ہوتا ہے. کیا بولیں گے لوگ؟ بے نمازی ہے، گاؤں میں ہے تو ڈولا نہیں دیں گے، مسجد کو نہیں آتا دلندر کو ڈولا کہیں کو دینا. لوگ یہ بولیں گے اس واسطے نماز کو آتا. جو آنے والے ہیں ان میں یہ کمزوری اور عمومی طور پر نماز کی طرف سے بے توجہی، لاپرواہی. جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ قد افلح المؤمنون، وہ آدمی وہ ایمان والا کامیاب ہو گیا. کون؟ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، جو ایمان والا نماز نہیں بلکہ نماز کو خشوع کے ساتھ ادا کرتا ہو. نہ تو نماز کے لالے پڑے ہوئے ہیں، خشوع سے پڑھنا تو دور کی بات ہے، نماز کے ہی لالے پڑے ہوئے ہیں. نماز کے اہتمام کا، نماز کے التزام کا ہماری اپنی زندگی کے اندر جتنی مصروف زندگی بنتی چلی جا رہی ہے اتنا نماز کے معاملے میں غفلت بڑھتی جا رہی ہے. ذرا یہ کام ہونے کے بعد پڑھیں گے، ذرا یہ ہونے کے بعد پڑھیں گے، ذرا یہ ہونے کے بعد پڑھیں گے. وہ ذرے ذرے میں نماز کا وقت بھی نکل جاتا ہے اور نماز اپنی جگہ باقی رہتی ہے، آپ کے کامات چلتے رہے. جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں خطوط لکھا تو اس خطوط کے اندر تمام اسلامی گورنروں کو یہ ہدایت دی، میرے نزدیک سب سے زیادہ اہم ترین بات یہ ہے کہ نماز کو اپنے وقت پر ادا کریں، اپنے کام اپنی جگہ، لیکن نماز کا وقت ہو جائے پھر اس کو ٹال کر پڑھنا یہ ایمان کے زندہ ہونے کی علامت نہیں ہے. آج دیکھیں کاروباری لین سے کاروباری آدمی، جی زراعتی لین سے زراعتی آدمی، جی نوکری کرنے والا نوکری کے لین سے. غفلت کا تو یہ حال ہے، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی اب کہاں بار بار وضو کرتے رہنا، پورے نمازہ ایک ساتھ رات میں گھر کو جا کے عشاء کے بعد پورے 5 نمازہ ایک ساتھ پڑھ لیں گے. جبکہ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے نماز کو وقت پر فرض کیا، الگ الگ وقتوں پر، ایک ساتھ گم پگتا پڑھنے کا نہیں ہے، اس کو نماز نہیں بولتے. نہیں، نوکری ویسی ہے کیا کرنا، مصروفیت ہی ویسی ہے کیا کرنا. ایمان والے کے پاس سب سے بنیاد ایمان کے بعد پہلی مصروفیت نماز کی ترتیب ہے. آج کل نماز کے بارے میں ہماری اپنی طرف سے انتہائی درجے کی غفلت بڑھتی جا رہی ہے. نماز ہے تو ایمان کی نشانی ہے، نماز نہیں ہے تو پھر ایمان کہاں ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ نماز کی حیثیت دھڑ میں سر کے جیسی ہے. اگر سر ہے تو دھڑ کام کا ہے، اور سر نہیں ہے تو دھڑ کسی کام کا نہیں ہے. ایسے ہی جس ایمان والے کی زندگی میں نماز ہے تو پھر وہ ایمان اس کے لیے اللہ کے پاس بھی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی، پل صراط کے اوپر بھی، جنت کے اندر بھی، قبر کے اندر بھی، ہر جگہ یہ نماز آپ کے لیے کارآمد اور فائدہ مند بنے گی. قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ صرف ایمان والے کے لیے 2 باتوں کی طرف توجہ دلائی. ایک، ایمان والا نماز کا اہتمام کرے، اور وہ نماز رسمی طور پر نہیں بلکہ نماز کے اندر خشوع پیدا کرنا. خشوع کس کو کہتے ہیں؟ خشوع کہتے ہیں جس نماز میں مکمل اللہ کی طرف توجہ ہو، اللہ کی یاد اس میں ہو.
حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز ایسے پڑھو جیسے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ ہمارے بچپنے میں ہم جب سرکاری اسکول میں پڑھتے تھے، اب سرکاری اسکولوں کا مسئلہ ایسا رہتا، ہیڈ ماسٹر صاحب اندر بیٹھ کے رہتے ہیں، اب پڑھانے والے مول صاحب کبھی مول صاحب کو اونگ بھی آ گئی، کبھی وہ بھی باتیں کر لیتے بیٹھے، کبھی پیپر پڑھ لیتے بیٹھے۔ سرکاری اسکولوں کا مسئلہ ایسا رہتا، اندر جب ہیڈ ماسٹر صاحب باہر آ رہے بولے فوراً اٹینشن ہو جاتے تھے مول صاحب، اور فوراً کیا بولتے تھے، بچوں کتاب سامنے، کاپی سامنے، قلم سامنے۔ بولتے یہ کاشن تھا، اشارہ تھا، ہیڈ ماسٹر صاحب کرسی پہ سے اڑ گئے ہیں، وہ نگرانی کو آ رہے۔ فوراً بچے جی صاحب اندر سے جو سلیٹ نکالے، کاپی نکالے، نیچے منڈی ڈالے، لکھ لیتے بیٹھے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب یوں دیکھے بچے پڑھ رہے ہیں، پھر اندر چلے۔ سرکاری اسکولوں کی تعلیم کا یہ حال کیوں؟ بچے پہلے کیا کر رہے تھے؟ پہلے ذہن میں کیا تھا کہ دیکھنے والے نہیں ہیں، مول صاحب رہے بھی تو چلتا، مول صاحب خود پیپر پڑھ لے رہے ہیں۔ کبھی سرکاری مدرسوں کا دورہ کرو، ٹیچراں جی صاحب کوئی میتھی کی بھاجی لا کے تڑا لیتے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پوری جماعت کی ایک بچی انیچ ریڈنگ کر لے رہی، انیچ پڑھ لے رہی، انیچ دیکھ لے رہی، سو انیچ کر لے رہی۔ اللہ ماشاءاللہ محنت سے پڑھانے والے بھی ہیں، ایسی بات نہیں ہے، ورنہ عمومی طور پر 75% کلاسز میں توجہ نہیں رہتی۔ لیکن جب بچوں کو یہ احساس ہو جائے کہ ہیڈ ماسٹر دیکھ رہا ہے، اس وقت میں کاپی بھی ہاتھ میں، جی صاحب پینسل بھی ہاتھ میں، اور اٹینشن ہو کے بیٹھ گیا، یہ جو اس کی بیٹھنے کی کیفیت میں جو تبدیلی آئی، کیوں آئی؟ اوپر سے کوئی دیکھ رہا ہے تو تبدیلی آ گئی۔ فرمایا نماز ایسے پڑھ جیسے اوپر سے کوئی تجھے دیکھ رہا ہے۔ ان تعبد اللہ کأنک ترا، تو اللہ کی عبادت کر۔ پہلے تو یہ درجہ ہو کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اگر اتنا استحضار نہیں ہو سکا تو کم سے کم اتنا تو ہو کہ اللہ تجھے دیکھ رہا۔ آج اللہ معاف کرے ہماری اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر نہیں، اجتماعی طور پر ہم دیکھیں گے نمازوں کے پڑھنے کے بارے میں انتہائی درجے کی لاپرواہی۔ بسا اوقات تو ہماری اجلت کا یہ حال رہتا ہے، دھڑ دھڑ وضو بنا کے جب آ کے امام صاحب کے ساتھ رکوع میں مل گئے تو دیکھا کہ آدھے ٹخنے بھیگے ہوئے نہیں ہیں، ایڑیاں خشک ہیں۔ ایک سفر سے صحابہ کرام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر سے واپس ہو رہے تھے۔ عصر کی نماز کا وقت بالکل ختم ہونے کے قریب میں تھا، بہت لمبے سفر سے آ رہے تھے، وضو کے لیے پانی نہیں تھا، پانی کی تلاش میں اتنا وقت لگ گیا، تو سامنے جی صاحب تالاب نظر آیا جہاں وضو کرنا تھا، تو صحابہ کرام بڑی تیزی کے ساتھ اپنے جانوروں کو دوڑایا اور جا کر جلدی جلدی وضو کرنے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے تھے، زور سے آواز لگائی اور پکار کر کیا کہا، ویل للعقاب من النار، او وضو کرنے والو۔ کون وضو کر رہے تھے؟ صحابہ وضو کر رہے تھے، جلدی جلدی وضو کر رہے تھے، چونکہ وقت قریب الختم تھا۔ نبی نے فرمایا جو وضو کرنے والو، ویل للعقاب من النار، وضو میں جس کی ایڑیاں سوکھی رہیں گی ان کے لیے دوزخ کی جی صاحب جو ہے بشارت سن لینا کہ وہ دوزخ میں جلیں گے۔ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جن کی ایڑیاں خشک رہیں گی۔ تو ہمارا وضو بھی ویسے ہی، ہماری نماز بھی ویسے ہی، تو خشوع کیسے پیدا ہوگا؟ اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، نماز میں اگر خشوع نہ ہو، نماز میں اگر کیا نہ ہو، خشوع نہ ہو، تو امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا وہ ایسا ہے جیسے کہ جسم میں آنکھ ہے، کان ہے، زبان ہے، مگر آنکھ ہے دکھتی نہیں، کان ہے سنے نہیں آتا، زبان ہے گنگا ہے،
دیکھنے کو آنکھ ہے، دیکھنے کو کان ہے، دیکھنے کو زبان ہے، مگر کسی کام کی نہیں ہے. ایسے ہی دیکھنے کو نماز ہے لیکن یہ نماز بھی کسی کام کی نہیں. اس لیے قرآن کریم کی یہ آیت مطالبہ کر رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان سے کہہ رہے ہیں وہ ایمان والے کامیاب ہیں جو ایمان والے جیسا جو ہے اپنی نماز کا بھی اہتمام کریں اور نماز کے اندر کیا پیدا کریں؟ خشوع پیدا کریں. نماز کے اندر خشوع پیدا کریں. نماز میں خشوع کیسے پیدا ہوتا ہے؟ نماز میں خشوع کیسے پیدا ہوتا ہے؟ نمبر 1، 3 کام ایسے ہیں جن پر اگر ہم نے فوکس کیا، توجہ دی اور اس کو ہم نے مضبوطی سے اس کے اوپر عمل کیا تو ہماری نمازوں میں جان پڑے گی. ہماری نمازوں میں جان پڑے گی. دیکھو، میٹھا کھائے مگر پھیکا نکلا. میٹھا نام تو ہے میٹھا مگر مزہ کیسا ہے؟ پھیکا. کیا بولتا انہیں؟ ارے کیا بولتا؟ یہ کہے گا میٹھا ہے رے بھائی، بولے کو میٹھا میٹھا بول رہی، خالی بول میں میٹھا ہے، حقیقت میں پھیکا ہے. بول میں نماز ہے مگر وہ نماز نہ ہمارے کو غلط کاموں سے روک رہی، نہ بد نظری سے روک رہی، نہ گانے سننے سے روک رہی، نہ گالیاں دینے سے روک رہی. جتنے لپا ڈپی کے کام آئے نماز پڑھ کے برابر باہر نکل کے پورا کر رہا. جبکہ قرآن کیا کہہ رہا؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز کے اندر یہ اسپرٹ ہے، یہ خاصیت ہے، جو آدمی نماز پڑھتا ہے یہ نماز اس کو غلط کاموں سے روکتی ہے. اگر ہم نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ غلط چیزوں سے، غلط باتوں سے رک رہے ہیں تو سمجھ جاؤ ہماری نماز نماز ہے. اور اگر ادھر بھی بجا رہے اور ادھر بھی بجا رہے، ادھر پہلی صف میں بھی ہے ادھر وہاں بھی پہلی صف میں ہے، اگر دو طرف چل رہا ہے تو سمجھ جاؤ نماز نماز نہیں ہے. جیسے میٹھا میٹھا نہیں ہے، بول تو ہے میٹھے کے لیکن حقیقت میں میٹھا نہیں ہے. اس لیے ہماری ہر چیز محنت سے، مجاہدے سے، کرنے سے چیز آتی ہے. ہمارے پاس کیا ماں پیٹ مسلمان رہنے سے ہم نماز سیکھتے نہیں. بازو والا جیسا اٹھ رہا، اٹھک بیٹھک کر رہا، ہم بھی ویسے کرتے. بچپنے میں بولے تو چل گیا بھائی، بچپنے میں جیسا اٹھا بیٹھا سب ٹھیک ہے، لیکن بچپن میں کیسے چلتا بولو؟ ارے بچپن میں بولے تو سمجھداری نہیں ہے، نادانی ہے، اس کو کیا کرنا نہیں معلوم. بابا جیسا اٹھ رہے اٹھ رہا، بابا جیسا بیٹھ رہے بیٹھ رہا، مول صاحب کیسا اٹھ رہا سیکھ گئے. بچپن میں کیسا چلیں گا؟ وہاں تو عقل کے داڑا آ گئے. یہ صاحب اتنا چبایا، اتنا گوشت کھایا، اللہ کی نعمتیں اتنی کھایا کہ کھا کھا کے دانتاں جھڑ گئے، اتنی نعمتیں کھا گیا. ابھی بھی خالی وہی اٹھا بٹک کے دیکھا دیکھی کریں گا تو آخر عبادت کب کرے گا؟ کبھی نہ کبھی تو عبادت کرنا ہے. اس لیے نماز بھی محنت چاہتی ہے، نماز پر بھی ہم محنت کریں. تو کتنی چیزوں سے نماز کے اندر خشوع پیدا ہوتا؟ ارے تو زور سے بولو. 3 کاموں پر توجہ دینے سے ہماری نماز نماز ہے. نمبر 1، سب سے پہلی چیز جس کے اوپر ہم کو توجہ دینا ہے وہ ہے ایسے حالت میں نماز نہیں پڑھنا جس میں دماغ دوسری طرف لگا ہو. مثلا دبا کے بھوک لگ رہی، صبح سے کھانا نہیں کھائے، 3 بج گئے، اب ایک طرف کھانا ہے ایک طرف نماز ہے. اب بھوک اتنی زیادہ لگ رہی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا.
اب بولے کہاں پھر اب وضو کرنا پڑتا، اب جو ہے ٹرخا دیں گے دھڑا دھڑا، دماغ کدھر ہے؟ کھانے کدھر ہے نہیں ہے۔ اور اب ویسے وقت میں جب آپ نماز پڑھیں گے، وہ نماز صرف اٹھک بیٹھک ہے، وہ نماز نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا حضر العشاء، عشاء عین کے اوپر زبر اگر پڑھیں گے رات کا کھانا، اذا حضر العشاء، جب رات کا کھانا سامنے آ جائے تو اب عشاء کی، عین کو زیر کے ساتھ، عشاء کی نماز نہیں پڑھنا ہے، پہلے کھانا کھاؤ، ابتدا کرو کھانے سے، اس کے بعد پڑھو نماز۔ کیا بتا رہے سرکار؟ سرکار یہ بتا رہے ہیں دماغ جب ڈیوائیڈ ہونے والے پوزیشن میں ہے، ایسا کام ہے، نماز مت پڑھو، نماز مت پڑھو، کیونکہ نماز سر سے اتارنے والی کوئی بوجھ کی چیز نہیں ہے، ڈھکل دیں گے کیسا تو بھی جاتی کیوں نہیں، جو ہے نماز کوئی ایک جیسا سزا نہیں ہے جو آدمی ڈھکل دینا چاہے، نماز ایک الگ چیز ہے۔ جب آدمی کا ذہن کسی اور طرف بٹا ہوا ہو، نماز اس حالت میں نہیں پڑھنا، پہلے کیا کرو، کھانا کھاؤ، سیر ہو جاؤ، پھر اس کے بعد اطمینان سے نماز پڑھو۔ کھانا ہو جاتا کی، رہتا کی، ملتا کی نہیں ملتا کی، آخری دسترخوان چل رہا ہوتا کی، یہ سب نماز میں اگر دسترخوان ہوتا نہیں ہوتا پھر وہ نماز کیا ہوئی بادشاہ؟ نماز کیا ہوئی؟ اس لیے پہلے کھانا کھاؤ، اس کے بعد اسی طریقے سے بہت تیزی کے ساتھ پیشاب پیخانہ آ رہا، اب ضرورت کو جائیں گے، ایک تو لائن ہے، دوسرے پھر وضو بنانا پڑتا، الگ ہی سردی الگ ہے، اب کیا کریں گے؟ پہلے دھڑا دھڑ 4 رکعت فرض پڑھ لیں گے، بعد میں دیکھیں گے۔ اکثر ہوتا نہیں ہوتا، اکثر ایسا ہوتا، فرما رہے ہیں کہ نہیں، کیونکہ تم نماز میں کعبۃ اللہ میں بھی کھڑے کے رہو، تمہارا دماغ نماز میں نہیں رہیں گا، کب کب بھاگوں، کب کب نکلوں، اگر غلطی سے امام صاحب لمبی سورت شروع کرے، ہو گیا کام، تمہارا اندر کا پریشر الگ رہتا، امام صاحب کو گالیاں دینے کا نماز کے اندر الگ ہی رہتا۔ کیا بات ہے کہ آج لمبی پڑھاتے ہیں، خوب دبا کو کھائی، کیا ہے کی، کب ختم کرتا کی، کیا نہیں کی، اب تو نماز پڑھ رہا، کیا کر رہا بول، اب یہ نماز جنت کیسا دلائیں گی، یہ نماز سرکار کی شفاعت کیسا دلائیں گی، یہ نماز خبر کے اندر روشنی کیسا بنے گی، یہ پلسرات کے اوپر کیسا لے جائیں گی، جب نماز کے اندر ہی پورا کام کر رہا۔ ایسی پوزیشن میں جب دماغ ڈیوائیڈ ہونے کا امکان ہو، ہرگز نماز نہیں پڑھنا، پہلے کھانے سے فارغ ہو جاؤ یا ضرورت سے فارغ ہو جاؤ، اطمینان حاصل ہو جائے، پھر اس کے بعد نماز شروع کرو۔ نماز کے اندر خشوع آتا ہے۔ ایسے ہی بعض ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں بہت زیادہ شور ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ادھر کر رہے ہیں ادھر کر رہے ہیں، وہ اٹھا رہے ہیں اٹھا رہے ہیں، شور کی جگہ آپ وہاں نیت بن لی ہے، سامنے سے جانے والا جا رہا، آنے والا آ رہا، یہ صاحب اٹھانے والا اٹھا رہا، بٹھانے والا بٹھا رہا، پکارنے والا پکار رہا، ایسی جگہوں پہ آپ سکون سے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نیت باندھ کے نماز ایسی ویسی پڑھ کے نماز کا غصہ کر رہے، دلندرہ مسلمانہ ہرے تم لوگ نماز پڑھنے سے خیال نہیں ہے، تیرے کو خیال نہیں ہے، پہلے تو ہے دلندر، کیونکہ تیرے کو خود نہیں معلوم نماز کہاں پڑھنا، نماز کہاں پڑھنا تیرے کو نہیں معلوم۔ نماز ایسی جگہوں پر پڑھنا چاہیے جہاں لوگوں کی آمد و رفت، جہاں لوگوں کی ضروریات، جہاں لوگوں کے جیسا جو ہے شور ہو، ایسی جگہوں پر نماز نہیں پڑھنا، نماز سکون کی جگہ میں پڑھنا۔ اسی لیے کہتے ہیں مسجد میں بیٹھ کر باتیں مت کرو، زور سے آواز مت کرو، شور مت کرو، کیونکہ یہ صرف
اللہ کو یاد کرنے کی جگہ ہے، یہاں باہر کے بکھیڑے یہاں لانے کی جگہ نہیں ہے۔ حتیٰ کہ حاجی صاحب، حتیٰ کہ حکم یہ ہے امام کے لیے کہ وہ بھی نماز کے بعد زور سے دعا نہ کرے، تاکہ جن کی رکعتیں چھوٹ گئی ہیں تمہارے زور سے دعا کرنے کی وجہ سے ان کی نماز میں خلل پڑے گا، تم آہستہ دعا کرو۔ ہم لوگاں تو مائک لگا کے پورے 4 باکساں کھول کے آمین، جو امام زور سے آمین بولیں گا پکا امام ہے، انہیں اس کو مسئلہ معلوم رہنے نہ کو رہنے، اور پیچھے والا الحمدللہ الحمدللہ بولتے جا رہا ہے، کیونکہ تمہاری آواز، تمہاری تعلیم، تمہاری تفسیر، تمہارا سب کچھ اس کی نماز کو نماز ہونے نہیں دے رہا۔ نماز کے بعد دعا بھی زور سے نہیں کرنا ہے، تاکہ پیچھے نماز جن کی رکعتیں چھوٹ گئی ان کی رکعتوں کی ادائیگی میں آپ کی وجہ سے خلل نہ ہو۔ اگر اس کی نماز خراب ہو گئی تو وہ گناہ ان کے اوپر ہے۔ کمیٹی والی کرو بولے کہ تو کمیٹی والے انگوٹھا چھاپ ہے، تمہارے کیا معلوم؟ تم مسئلے سے واقف ہے تو کمیٹی والوں کو بتانا تھا، اور ہم کمیٹی میں رکھتے جیسے لوگوں کو جو جتنا بڑا انگوٹھا چھاپ ہے انہیں مسجد کا ذمہ دار، تو کہ حکومت کرنا جانتا انہیں، مسئلہ اسلہ آندے نہ کھواندے، جتنے گالیاں دے سکتا انہیں اتنا بڑا صدر ہے۔ مسجد میں سیاست کے لیے تو تم نے کمیٹی بنا دی، لیکن مسجد اصل مقصد ہے عبادت مکمل ہونا، اس کے لیے جو مسائل سے واقف ہے، جو مسجد کے آداب کی رعایت کر سکتا ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، ان کے چیزوں کی حفاظت کر سکتا ہے، ایسے آدمی کو بنانا اس کا کوئی پاس و لیاد ہی نہیں ہے۔ تو نماز ایسی جگہ نہیں پڑھنا جن جگہوں کے اوپر کیا ہوتا ہو، شور ہوتا ہو، آمد و رفت لوگوں کی ہوتی ہو، ان کی ضروریات ہوں، وہاں ویسی جگہ نماز نہیں پڑھنا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں جہاں بولے وہاں مصلی مت بچھاؤ۔ گھر میں بھی اگر تم ادا کر رہے ہو نماز کسی وجہ سے، تو گھر میں ایک جگہ طے کر لو کہ یہ گھر کی مسجد ہے، اب نماز پڑھو۔ عورتیں بھی وہی نماز پڑھیں گی، گھر کے مرد کو اگر نماز پڑھنا ہو کسی وجہ سے تہجد پڑھا تو وہی نماز پڑھے گا۔ تو جب ہم نے کہہ دیا یہ نماز پڑھنے کی جگہ ہے، تو اب وہ جگہ سکون کی رہے گی، شور کی نہیں رہے گی۔ 2 رکعت پڑھے گا اطمینان سے، سکون سے پڑھے گا۔ تو پہلی چیز جس سے نماز میں خشوع پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے ایسی حالت میں نماز نہیں پڑھنا جس میں ذہن جیسا منتشر ہوتا ہو، بھوک کے وقت میں، ضرورت کے تقاضے کے وقت میں، شور کی جگہوں پر نماز نہیں پڑھنا، اس سے نماز میں خشوع نہیں پیدا ہوتا۔ ایمرجنسی ہے وہ الگ بات ہے، جیسے ٹرین میں سفر کر رہی، ایمرجنسی ہے، اچانک کہیں سفر میں چلے گئے، نماز کا وقت بالکل ختم ہونے کے قریب میں ہے، فنکشن ہال میں کسی کونے میں پڑھ لیا کہ بھائی چلو کیسے تو بھی اب نماز کا وقت نکل جانا، قضا ہو جاتی۔ ایمرجنسی حالات الگ ہیں، دواخانہ ہے، اچانک جو ہے وہاں جانا ہوا اور نماز کا وقت ہو گیا، کوئی دور جانے میں وقت نکل جاتا، آپ نے کسی کونے میں نماز پڑھ لیا۔ ایمرجنسی حالات الگ ہیں، لیکن نارمل حالات میں بندے کو چاہیے نماز خشوع سے پڑھے، اور خشوع پیدا ہوتا ہے اس وقت میں جبکہ سکون کی حالت ہو، بے چینی کی، بے قراری کی، اضطراری حالات میں نماز میں خشوع پیدا نہیں ہوتا۔ نمبر 1۔ دوسری چیز جس سے نماز میں خشوع پیدا ہوتا وہ ہے نماز کے ارکان۔ نماز کے ارکان یعنی کھڑے ہونا، قرآن کا پڑھنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، سجدے سے اٹھنا، اتحیات کے لیے بیٹھنا، اس کو بولتے ہیں ارکان۔ یہ نماز میں جی صاحب جو ہے 6 ارکان ہیں جو فرض بولتے ہیں۔ یہ جو نماز کے ارکان ہیں اس کو جلدی جلدی ادا نہیں کرنا، دھڑ 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 نہیں، اطمینان سے ادا کرو۔ کم سے کم ایک ہمارا رکن
3 مرتبہ تسبیح پڑھنے کے مقدار میں ہونا. سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اتنا تو وقت ہونا. سب 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 بول دیے، دھڑ 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 دھڑ. یہ نماز نہیں ہے. مسجد نبوی میں سرکار بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب آئے، جلدی جلدی 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد سرکار کی خدمت میں آ کر سلام عرض کیا. حضور نے سلام کا جواب دیا. اس کے بعد فرما فرجی فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ میاں اٹھو، جاؤ نماز پڑھو، تم نماز نہیں پڑھے. وہ صاحب گئے، نبی نے کہہ دیا کہ بھائی جاؤ نماز پڑھو. پھر گئے، پھر جا کر پھر 2 رکعت نماز پڑھے. پھر آئے سلام کرے، حضور نے سلام کا جواب دیا. پھر وہی فرما فرجی فصلی فإنک لم تصلی. ہو گئے، پھر وہی دھڑ دھڑ 2 رکعت نماز پڑھے. پھر آئے، حضور نے تیسری مرتبہ بھی وہی کہا کہ فرجی فصلی فإنک لم تصلی. تب وہ صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول میرے کو جیسی آتی تھی میں ویسا پڑھ رہا ہوں، مگر آپ بول رہے تم نماز نہیں پڑھے، ذرا آپ ہی پڑھ کے بتا دیجئے کیسی نماز پڑھنا، تو میں آپ کو پڑھتا ہوا دیکھ کر میں بھی سمجھ جاؤں گا کہ نماز کیسا پڑھنا. صحابی کا ذوق دیکھیے، صحابی کا ذوق. صاف صاف بول رہے ہیں اللہ کے رسول میرے کو نماز ایسی پڑھنے آتا. اعتراف کر رہے ہیں کیسا پڑھنا نہیں معلوم، آپ بتا دیجئے میں پڑھ لوں گا. آج اگر ہم کسی کو بولے نا اذان میں اقامت میں ایک لفظ غلط، میں نے ان سے کہا کہ بھئی یہ لفظ ایسا نہیں بولنا، اقامت میں ایسا بولنا. جھٹک لے کے آج تک وہ لفظ صحیح نہیں ہوا، آج تک. میرے بابا کا کیا جا رہا جی، لگ کو کر لے. اذان کے الفاظ معروف پڑھنا عربی کی خصوصیت ہے. عربی کو معروف پڑھنا چاہیے، مجہول نہیں. اذان دے رہے مجہول انداز میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، کیا بولیں؟ ان سے کہا کہ بھائی تمہاری اذان درست کر لو. اب تک اذان ہوئی، آج نہیں ہو رہی کیا ہماری اذان؟ اب کیا بولیں؟ یہ کون لے لیتے بیٹھیں گا؟ اتنے دن سے اذان ہو رہی، آج اذان کیسا نہیں ہو رہی؟ ہمارا یہی مزاج ہم کو لے ڈوبا. ہم سیکھنا نہیں چاہتے، ہم جیسے ہیں وہ ISI مارک کا ہے سمجھتے ہوں، دوسرے اس پر انگلی رکھ ہی نہیں سکتے. اور غیروں کے پاس حال یہ ہے وہ ہر چیز سیکھ کر کام کرتے ہیں، اور ہمارے پاس مزاج یہ ہم سکھانے والے، ڈائریکٹ اماں کے پیٹ سے سکھانے والے ہم لوگ، ہمارے کو کوئی سکھانا نہیں. صحابی کا مزاج دیکھ، صحابی کیا فرما رہے ہیں اللہ کے رسول میرے کو تو ایسی چاہتا، آپ بتا دیجئے کیسے نماز پڑھنا میں پڑھ لوں گا. حدیث اٹھا کے دیکھیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو جب نماز پڑھنا ہو اطمینان سے پورے جسم کے اعضاء کو سکون رکھ کر کھڑے ہو جاؤ. ہم لوگ یہ دبا لے رہا، وہ مت لے رہا، ادھر دیکھ رہا، ادھر دیکھ رہا. اطمینان سے کھڑے ہو جانا بابا. جب پڑھنے آیا، مسجد میں آیا، صف میں کھڑے ہو گیا، ابھی کہیں کی بے چینی ہے. بے چینی ہے تو بے چینی کی حالت میں نماز پڑھنا نہیں ہے. ابھی آپ سن لیے، بے چینی میں پڑھے گا وہ نماز خشوع والی نماز نہیں ہوتی. تیری ایک کی وجہ سے سب کی نماز خراب ہو جاتی. سرکار نے فرمایا اطمینان سے کھڑے ہو جا، اور قیام میں جب کھڑا ہو جا اطمینان سے تعوذ پڑھ، تسمیہ پڑھ، سورہ فاتحہ پڑھ، سورت ملا دی. اس کے بعد اطمینان سے رکوع کر، فاطمئن راکعا فاطمئن ساجدا. اطمینان سے حضور نے ایک ایک چیز کر کے بتایا. ہمارے نوجوانوں کو بولو بھائی کئی کو ٹائم خراب کر رہی،
کوشش تو ایک نماز میں آ کے ذرا مسجد میں 10 منٹ بیٹھ کے سیکھو، بولے تو کس کا ٹائم ہے، کیا نہیں، کس کا ٹائم ہے؟ کون نماز سیکھنے کے واسطے تیار ہے؟ کون قرآن سیکھنے کے لیے تیار ہے؟ کون مسائل سیکھنے کے لیے تیار ہے؟ کوئی نہیں، کیونکہ دین سستی چیز ہے، رستے کی چیز ہے نا، جاتے تھے ہم سب کو پوچھ لیں گے، ضرورت پڑے تو فون کر کو پوچھ لیں گے، سیکھیں گے نہیں نماز۔ حضور نے ہر رکن اعتدال کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ ادا کر کے صحابی کو بتلایا، رکوع اطمینان سے کرو، سجدہ اطمینان سے کرو، قومہ اطمینان سے۔ قومہ بولتے ہیں رکوع سے اٹھنے کے بعد اطمینان سے کھڑے ہونا۔ اگر کوئی رکوع سے ایسا اٹھنے کے یہاں سے دھن ہو کے چلے گا، نماز کا ایک رکن قومہ چھوڑ کے جا رہا تھا۔ ہاں جو بیمار ہے، کمر میں درد ہے، ان اٹھیا تو پھر جھک نہیں سکتا، جھکے تو اٹھ نہیں سکتا، وہ معذوری الگ چیز ہے۔ سجدے کے حالت میں ایک سجدے میں یہ اٹھے نہیں، دھن بلکہ مچ گری۔ کس کے واسطے نماز؟ کیا مسجد والوں پہ احسان کرنے آ رہی نماز کو، یا کمیٹی والوں کو بتانے کے واسطے آ رہی؟ ایسی نماز حدیث میں فرمایا پرانے کپڑے میں لپیٹ کر نماز پڑھنے والے کے منہ پہ مار دی جائے گی، اور نماز بددعا دے گی، جیسے تو نے مجھے غارت کیا اللہ تجھے غارت کرے۔ نماز بددعا دینے کے بعد ہم کیسا اوپر اٹھیں گے بولو؟ ہم سمجھتے ہیں انہیں کرایا، انہیں دوا ڈالی، انہیں تعویذاں دے رہا، انہیں پانی دم کر رہا، انہیں مرچیاں جلا رہی، انہیں نیمبوਆਂ جلا رہی، ہم یہ سمجھ رہے ہیں۔ وہ بددعا کس کی ہے؟ وہ نماز کو صحیح نہ پڑھنے کی بددعا تم کو لگی۔ حدیث میں 2 چیزوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، یہ 2 چیزیں بددعا دیتی ہیں۔ کتنی باتیں؟ 2 چیزوں کے بارے میں سرکار نے خاص امت کو آگاہ کیا کہ دیکھو یہ 2 چیزیں خطرناک ہیں، یہ بددعا دیتی ہے۔ ایک چیز نماز کے بارے میں ارشاد فرما، اگر تم نے نماز کا رکوع، نماز کا سجدہ، نماز کا قومہ، نماز کے ارکان اگر تم نے صحیح استعمال نہیں کیے، یہ نماز نمازی کو بددعا دیتی ہے۔ نماز نمازی کو بددعا دیتی ہے، اور بددعا بھی کیا ہے؟ وہ الفاظ ہیں، جیسے تو نے مجھے غارت کیا اللہ تجھے غارت کرے۔ غارت کس کو بولتے ہیں اردو میں معلوم ہے ہمارے کو؟ اٹھا کو مٹھی ڈالنا۔ ہم سمجھ رہے ہیں انہوں کرا انہیں کرا، کہاں عامل آئے وہاں پیچھے پھرتے جا رہے ہیں، وہاں تعویذاں، یہاں پانی، وہاں تعویذ۔ دوسرے حدیث میں ارشاد فرمایا نمازی کو بددعا دیتی ہے۔ ویسے قرآن، اگر قرآن کو صحیح طور پر نہیں پڑھو گے تو قرآن پڑھنے والوں پر لعنت بھیجتا۔ قرآن پڑھنے والوں پر کیا کرتا ہے؟ لعنت بھیجتا ہے۔ جبکہ قرآن پڑھتے ہیں ثواب کے واسطے، قرآن پڑھتے ہیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، قرآن پڑھتے ہیں اللہ کی رحمت کو لینے کے لیے، اور ہم قرآن پڑھ رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا بعض قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں وہ قرآن ان کے اوپر لعنت بھیجتا ہے کہ تو کیوں پڑھا، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ ہمارے پاس نہ قرآن سیکھنے ٹائم ہے، نہ نماز سیکھنے ٹائم ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ قد افلح المؤمنون، وہ ایمان والا کامیاب ہوگا جو اپنی نماز میں خشوع پیدا کرے، خشوع والی نماز ادا کرے۔ تو خشوع کیسا پیدا ہوتا ہے؟ نمبر 1، بے چینی کی حالت میں، اضطراری کیفیت میں نماز نہیں پڑھنا، اور دوسرے نماز میں خشوع پیدا ہوتا ہے، نماز کے ارکان اطمینان سے ادا کرنا ہے۔ تیسری بات اور آخری بات، اور بہت توجہ سے سننے کے لائق،
وہ ہے نماز میں خشوع پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نماز میں خشوع مطلوب ہے، صرف نماز مطلوب نہیں ہے، خشوع والی نماز اللہ کو مطلوب ہے، اور نماز کے ذریعے سے آدمی کو اللہ کا قرب ملتا ہے۔ سرکار نے فرمایا جب پیشانی ہماری سجدے میں ہوتی ہے تو وہ اللہ سے اتنا قریب ہوتا گویا کہ اللہ کے پیروں پر ہماری پیشانی پہنچ گئی، اتنا قرب نمازی کو نماز کے ذریعے سے ملتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا نماز خشوع والی ہونا۔ تیسری چیز ہے جو نماز میں خشوع پیدا کرتی ہے، جس کی طرف اس وقت میں موجودہ حالات میں کیا عالم صاحب، کیا امام صاحب، کیا حافظ صاحب، کیا ذمہ دار، کیا پڑھا لکھا، کیا انگوٹھا چھاپ، سب ایک ہی حمام میں پورے۔ ہے بات کڑوی مگر ہے حقیقت۔ وہ ہے نماز سے پہلے نماز کے مقدمات اطمینان سے پورے کرنا۔ نماز سے پہلے مقدمات کیا ہے معلوم ہے؟ نماز سے پہلے وضو اور نماز سے پہلے سنتیں ہیں۔ نماز سے پہلے کیا ہے؟ سنتیں ہیں نہیں۔ آپ بولیے وضو تو ہر ایمان والا جو بھی نماز کو آتا کر لے رہا، جیسا تیسا کر رہا تھا، لیکن نماز سے پہلے کی سنتیں کب آ رہے ہم؟ امام صاحب خطبہ آخری خطبہ ختم کرنے کے بعد آ رہے ہیں، یعنی عمل سے ضد کر رہے ہیں، تم تقریر بند کرو، ادھر اذان ہوتے ادھر نماز پڑھاؤ، پوری مسجد بھرا دیتے، دیکھو تو سیکھیں گے کب رے؟ کب سیکھیں گے آخر؟ پیٹ چیرو، ایک حرف نہیں آتا۔ خیر اگر کوئی کلمہ پڑھنے کے واسطے آ گیا نا، کلمہ انہیں پڑھانا پڑتا تمہارے کو، ایسی پوزیشن ہے ہماری، اور ضد اتنی ہے کہ جی صاحب ہم جو ہیں بس ختم۔ خصوصاً نوجوان طبقہ سنتوں کے معاملے میں انتہائی غفلت کا شکار۔ ترمذی شریف کی جو روایت میں نے پڑھی، سرکار نے فرمایا فرض نمازوں کے علاوہ من صلی فی یوم و لیلۃ، جو آدمی دن بھر میں سنتی رکعتن 12 رکعت سنت ادا کرتا ہے۔ کتنے رکعت؟ 12 رکعت سنت ادا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے بنی لہ بیت فی الجنہ، اللہ تبارک تعالیٰ یہ دن بھر میں 12 رکعت کا اہتمام کرنے والے کو جنت میں ایک محل بنائیں گے اللہ تبارک تعالیٰ۔ فرض نمازیں تو ہیں، فجر کی فرض کتنی ہے جی؟ ایچ ہے، تھکا لینے کے کامہ بولتی اس کو۔ فجر میں فرض صرف 2 رکعت ہیں۔ فجر کے فرض کتنے ہیں؟ 2۔ ظہر کے فرض، میں اردو بول رہا ہوں نا، ظہر کے فرض کتنے ہیں؟ 4۔ عصر کے فرض کتنے ہیں؟ 4 رکعت۔ مغرب کے فرض رکعت کتنے ہیں؟ 3 رکعت۔ عشاء کے فرض رکعت کتنے ہیں؟ 4 رکعت۔ فجر کے 2، ظہر کے 4، کتنے ہو گئے؟ 6۔ عصر کے 4، 10۔ مغرب کے 3، ارے پھر ہلو ہو گیا، نوٹا گنو بولے کتنی زور سے گنتے دیکھو، کتنے جی؟ 13۔ عشاء کے 4، 17۔ فرض رکعتیں دن بھر میں 17 پڑھنا ہے۔ دن بھر میں فرض رکعتیں کتنے پڑھنا ہے؟ 17 رکعتیں فرض ہے۔ نہیں پڑھیں گے گردن ناپیں گے اللہ میاں۔ روز محشر کے جاں گداز بوت، اولی پرشش نماز بوت، گردن ناپیں گے۔ 17 پڑھنا ہی پڑھنا ہے، کیا بھی ہو جانے دے، جیسا آتا ویسا پڑھنا ہے۔ بیڈ پہ لیٹا ہوا ہے تو اشارے سے پڑھ، مگر پڑھنا ہے 17، چھٹی نہیں ہے تیرے کو۔ یہ 17 کو بازو رکھنے کے بعد بول رہے ہیں من صلی فی یوم و لیلۃ، جو آدمی دن بھر میں
سنتئی رکعتن 12 رکعت، یہ 17 کے علاوہ، یہ 17 الگ ہے، یہ 12 رکعت جو آدمی پڑھتا ہے تو اجمالی طور پر اس 12 کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ایک محل بنائیں گے۔ وہ 12 کون کون سے ہیں؟ فجر کی فرض سے پہلے 2 رکعت، فجر کی، بولو نا بابا، فجر کی، فجر کو آتش نے تو بول کو فائدہ کیا ہوا؟ 4-5 کھانسنے والے کھکارنے والے آ جاتے ہیں، کھو 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 بول چلا جاتا ہے۔ جن کو نیند نہیں آتی، بیڑی کاڑی کی ضرورت ہوتی، فجر ہوتے بس وہ لوگ مسجد میں رہتے، بقیہ سب رضائی زبردست مل رہی، سستی، اوڑھ لے سو جاؤ، زبردست سردی ہے مل صاحب۔ پھر وہ 17 میں ہے نہیں رہے، وہ 2 رکعت ہے نہیں ہے وہ، پھر وہ کون پڑھنا؟ فجر سے پہلے، فرض سے پہلے 2 رکعت، ظہر کے اندر 6 رکعت، 4 رکعت فرض سے پہلے اور 2 رکعت فرض کے بعد۔ ظہر میں کتنے رکعتیں ہیں؟ فرض کو چھوڑ دینا ہو، پہلے 4 بعد میں 2، کتنے ہو گئے؟ 6، وہ فجر کے 2 کتنے ہو گئے؟ 8 ہو گئے۔ مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت کتنے ہو گئے؟ 10۔ عشاء کے نماز کے بعد 2 رکعت کتنے ہو گئے؟ یہ 12 رکعت ہے۔ یہ فرض کے 17 رکعتوں کے علاوہ ہے یہ 12 رکعت، اور نبی فرما رہے ہیں کہ جو آدمی ان 12 رکعتوں کے پڑھنے کا اہتمام کرے گا، کب کب ہے یہ 12 رکعتیں؟ بولو ذرا، ارے بولو، اولاد کو تو بھی سکھانا ہے نا جی، نہیں ہے؟ بیگم کو تو بھی سکھانا ہے۔ فجر سے پہلے 2 رکعت ہیں۔ کئی کو اب بھی چٹھیا آنکھیں مل لیتے ہوئے، ابھی نیند کا غلبہ ہے، تھکا ہوا ہے، نیند پوری ہوئی نہیں ہوئی، دھڑ بول کے آپ کو فرض ادا کرنے جائیں گا، کہاں تو بھی مسٹیک ہو گیا، سد سو کرنا پڑتا، اس لیے وہ نیند کے آنکھیں میں آ کے پڑھ لے کے نکو جا۔ فجر کی اتنی اہمیت ہے، فرما کہ پہلے 2 رکعت سنت پڑھ، یہ 2 رکعت ایسی سنت ہے، وہ 12 میں سب سے زیادہ، جس آپ وہ 2 رکعت اتنے ہیں، فرمایا اگر یہ 2 رکعت کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکا، حضور نے فرمایا سورج طلوع ہونے کے بعد وہ 2 رکعت کی قضا کر، سنت کی قضا نہیں ہے، مگر فجر کی جو 2 رکعت سنت ہے اس کی قضا کرنے کا حکم ہے باضابطہ۔ مسجد میں آیا، جماعت کھڑے ہو گئی، فرمایا کہ اگر امام صاحب کے ساتھ دوسری رکعت کا رکوع مل سکتا ہے، فرض کو چھوڑ، پہلے 2 رکعت سنت ادا کر، اس کے بعد آ کے جماعت میں شریک ہو جا، اخل نہ کو چلایا۔ فرض اہمیت ہے کہ سنت ہے؟ نبی کا عمل بتا رہا ہے، سنت کی اہمیت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود، جن کو صحابہ کرام، 1-2 نہیں، 1.25 لاکھ صحابہ کرام نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فقیہ الامہ کہتے تھے، مسجد میں آئے، جماعت کھڑے ہو گئی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر پہلے فجر کی 2 رکعت سنت، یا جماعت ہو رہی ہے، نبی کے صحابی سے زیادہ کوئی دین کو سمجھنے والا نہیں ہے۔ ہمارے والد صاحب فرمایا کرتے تھے، بنیے سے زیادہ اگر کوئی یہ بولے میرے کو کاروبار کرنا اچھا تھا تو پاگل ہے بولے، کیونکہ کاروبار میں سب لوگ بنیے کے پیچھے تھے، کاروبار کا نہیں اس کو جتنا آتا کسی کو نہیں آتا، دین کے معاملے میں صحابہ کی سمجھ سے زیادہ کسی کی سمجھ نہیں ہے، کیونکہ وہ نبی کی صحبت میں رہ کر سیکھے ہیں، نبی کا علم ان کے سینے میں منتقل ہوا ہے، نبی کو آنکھوں سے دیکھ کر سیکھے ہیں، سن کر نہیں کسی سے، ان سے براہ راست نبی سے سن کر سیکھا۔ تو ابن مسعود مسجد میں آئے، فجر کی فرض نماز چل رہی تھی، آپ نے پہلے سنت ادا کی، اس کے بعد نماز میں شریک ہو کر اپنے عمل سے بتلایا فجر کی 2 رکعت سنت کی اتنی اہمیت ہے، فرض نماز چل بھی رہی ہو، اگر جماعت ملنے کا امکان ہے تو پہلے سنت پڑھو، اس کے بعد ظہر کا وقت کاروبار کا، اور یہ دن کا بالکل جسا جو ہے کاروبار پورا عروج پر رہتے ہیں، ایسے وقت میں فرمایا کہ زوال کے بعد جو آدمی 6 رکعت ادا کرتا ہے،
زوال کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ظہر سے پہلے کی 4 رکعت، ظہر کے فرض کے بعد کی 2 رکعت۔ ارشاد فرما دوزخ کی آگ اس پر حرام ہے اگر وہ پابندی سے ادا کرتا ہے۔ نبی نے فرمایا ظہر کے یہ 6 رکعت کا اگر زوال کے بعد اہتمام کرے گا، فرض سے پہلے 4، فرض کے بعد 2۔ اسی لیے فقہا نے لکھا اگر آ گئے، جماعت کھڑی ہو گئی، جماعت چھوٹنے کا امکان ہے، تو آپ پہلے فرض پڑھ لو، اس کے بعد نماز کے بعد پہلے 2 رکعت سنت ظہر کی ادا کرو، پھر 4 رکعت بھی پڑھ لے کے جاؤ۔ کیونکہ اس کی فضیلت یہ ہے کہ جی صاحب دوزخ کی آگ اس پر حرام کر دی جاتی ہے۔ مغرب کے بعد کی سنت، عشاء کے بعد کی 2 رکعت سنت، یہ سب کاہے کے لیے ہے؟ یہ اس لیے ہے تاکہ نماز جو فرض رکعتیں ہیں اطمینان سے، سکون سے، یہ سب ایک مرتبہ 2 رکعت نماز پڑھے تو ادھر سے کٹ جاتا آدمی، اب نماز کی طرف پورا مائنڈ کدھر آ جاتا؟ نماز کی طرف آتا۔ اب میں اللہ کے سامنے جا رہا ہوں، یہ صاحب میں اللہ سے بات کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے میسج دیں گے، میں الحمدللہ رب العالمین بولوں گا۔ حدیث میں آتا جب بندہ نماز میں کھڑے ہو کر الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ اوپر سے جواب دیتے حمیدنی عبدی، میرا بندہ میری تعریف کر رہا۔ پلے بھی ہے، ریپلے بھی ہے، اور ہم کہاں ہیں؟ یہاں کھجا لیتے، وہاں کھجا لیتے، یہ کر لیتے، وہ کر لیتے، نماز میں توجہ ہے ہی نہیں۔ اس لیے نمازوں سے پہلے جو سنتیں ہیں ان سنتوں کا حد درجہ اہتمام ہونا۔ یہ 12 رکعت ہیں جس کے بارے میں نبی نے فرمایا جو آدمی یہ دن بھر کی 12 رکعتوں کا اہتمام کرتا ہے، سرکار فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کر دیں گے، اور اس کی نماز ہے۔ یہ 3 کام ہیں جس سے نماز میں خشوع پیدا ہوتا۔ نمبر 1، ہم چھوڑنے والے تو ہے نہیں، سنائے تک جانے کا نہیں ہے۔ نمبر 1، بے چینی کی حالت میں نماز نہیں پڑھنا۔ بھوک لگ رہی پہلے کھانا کھاؤ، دھڑ دھڑ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پیشاب پیخانے کا تقاضا ہے، پہلے فارغ ہو جاؤ، دھڑ دھڑ نماز پڑھنا نہیں ہے۔ ایسی جگہوں پر نماز نہیں پڑھنا جہاں لوگوں کی آمد و رفت ہے، شور ہوتا، نماز نہیں پڑھنا۔ سکون کی جگہ نماز پڑھو، اس سے نماز میں خشوع آتا۔ نمبر 2، دوسرا کام، یہاں ہی جھول گئے، اب جہاں کو بیگم کو کیا سناتے ہیں لوگ، اس واسطے وہ گھر میں بھی خالی وہی چل رہا، نکلیا کہتے جی، ہرے چڑیا نکلی کہتے جی، وہ چڑیا نکلیا، خالی وہی چل رہا۔ جا کے دیکھو اذان ہو رہی، مسجد میں نماز ہو رہی، بچے سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اماں بہن کے گالیں دے لے رہی، پکار لے رہی، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، کیونکہ ہم نے اپنی اولاد کو سکھایا کہاں؟ بولو کتنی لڑائی ہوتی تک، نہ خود پڑھتے نہ کسی کو پڑھنے دیتے، نہ خود سکون سے رہتے، نہ بیماروں کا خیال ہے، نہ نمازوں کا خیال۔ اذان ہو رہی، دیکھ رہے تم، ہم نے کبھی دین کو اہمیت دی تب نہ، اور گانے سنو کیسے سناتے، دیکھو ایک سے۔ تو خشوع کیسے پیدا ہوگا؟ نمبر 1، بے چینی کی حالت میں نماز نہیں پڑھیں گے۔ نمبر 2، نماز کے ارکان اعتدال کے ساتھ، سکون کے ساتھ۔ سکون کا مطلب کم سے کم 3 مرتبہ تسبیح پڑھے اتنی مقدار میں سکون سے نماز پڑھنا۔ اور نمبر 3، نمازوں سے پہلے جو سنتیں، نمازوں کے بعد جو سنتیں ہیں جی، وہ 12 رکعت ہیں، ان کا اہتمام کرنا۔ وضو بھی اہتمام سے کریں گے، وقت نہیں ہے اس واسطے میں وضو کے بارے میں کچھ نہیں بتایا آپ کو، وضو بھی اہتمام سے کریں گے، اور نماز سے پہلے کی سنتوں کا اہتمام کریں گے، اس سے فرض نماز جو ہے بالکل صحیح ہماری ادا ہوتی ہے۔ اور حدیث میں کیا فرما، اگر فرض نماز میں حساب کتاب کے وقت میں اللہ کے پاس اگر فرض نماز میں کہیں کمی کوتاہی نکل جائے تو اللہ کہتے ہیں کہ میرے بندے کے پاس کچھ سنتیں نوافل ہے کیا، دیکھو رہے تو اس سے اس کو ایڈجسٹ کرنا۔ ہمارے فائدے کے ہیں، نقصان کے ہیں؟ فائدے کے ہمارے، ہم کیا سمجھ رہے ہیں ویسٹ ہے، مول صاحبوں کو کام نہیں ہے، جن کو جورو بچے نہیں ہیں وہ لوگ پڑھ لینے کا، آپ لوگوں کو فل بزی ہے اپن۔ بھائی تیرا نام عمل دیکھتے خود بزی کون آ رہتا ہے، تیرا عمل تیرے کے ساتھ رہتا، تیری نمازیں کم ہو گئی تو تیرے نام عمل میں جھانکیں گے، ہے کیا کچھ تو بھی بول کے۔ جو نبی ہم کو پوری زندگی تہجد پڑھ کے بتائے،
اس نبی کے غلاموں کا حال یہ ہے، وہ لوگ فرض نماز سے پہلے کی سنتیں یا بعد کی سنتیں پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تہجد کیا پڑھے گی یہ؟ اس لیے کوشش کریں موجودہ حالات میں ہمارا اللہ سے تعلق انتہائی درجہ ضروری ہے، بیماریوں سے بچنا ہو، حالات سے نمٹنا ہو، ہمارا سب سے بڑا سہارا وہ اللہ ہے، اور اللہ سے ہمارا قرب، ہمارا تعلق نماز کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اس لیے فرما جس کی نماز اچھی اس کا سب اچھا، جس کی نماز خراب اس کا پورا دن خراب۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالی ہم سب کو یہ احساس ہمارے دل کے اندر پیدا فرمائے کہ دین کی قدر، دین کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا ہو۔ اے اللہ تیرے بارگاہ میں آنے کا ادب ہم سب کو سکھلا دیجئے۔ اے اللہ تیری عبادت کرنے کا سلیقہ ہم سب کو نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ جو کمی کوتاہیاں اس کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ آداب کی رعایت کے ساتھ تیرے دربار کی حاضری مقدر فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری نمازوں کو شرف قبولیت سے نواز دیجئے۔ اے اللہ سنتوں کے دائرے میں نماز ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لے، اپنی محبت کی بھیک نصیب فرما دے۔ اے اللہ مرتے دم تک تیرے دربار کا اے اللہ حاضر باش بنا دیجئے۔ اے اللہ غیروں کے در پہ جانے سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔